آج ہم جن کے اقوال سنیں گے یہ ان سب کے شیخ ہمارے شیخ حضور سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات ہیں۔ اس میں وہ اپنے مریدوں کی اصلاح فرماتے ہوئے جو نصیحتیں کرتے ہیں ان کو ہم سنیں گے، اور تعلیمات غوث کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم جس راہ پر چلتے ہیں اس میں کمزوریاں کون سی ہیں اور ان کو کیسے ختم کیا جائے، یہ راستہ کیسے طے ہوگا، یہ انہی کے اقوال کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں طریقت پر چلنا آسان فرما دے۔ انسان صبح مزدوری کے لیے نکلتا ہے، پورا دن مزدوری کرتا ہے، دھوپ میں، بارش میں، چھاؤں میں مزدوری کر کے جب وہ فارغ ہوتا ہے اسے اس کا اجر نہ ملے، مزدوری نہ ملے، تو ایسا مزدور کبھی دوسرے دن مزدوری نہیں کرے گا، تو کسی اور کام کی تلاش میں نکل جائے گا۔ جاب والے احباب پورا ماہ اپنا ورک کرے، مہینے بعد میں سیلری نہ ملے، وہ اس جاب کو چھوڑ دیں گے۔ انسان کی فطرت ہے وہ ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اسے ضرورت بھی ہے، اس کی فطرت بھی ہے کہ اسے ہر کام کا نتیجہ چاہیے، یعنی کہ وہ کام جس اجر کے لیے کرتا ہے اس اجر کو وہ اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص مرید ہوتا ہے تو وہ بھی اولیاء کے احوال سن کر مرید ہوتا ہے، اور اس لیے پھر مرید ہوتا ہے کہ وہ بھی ان ساری چیزوں کو جان سکے جن کو اولیاء جانتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ سکے جو اولیاء دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنا ہاتھ کسی شیخ کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ اسے اجر ملے، اور مریدی کا اجر یہ ہے کہ بندہ صاحب مشاہدہ ہو جائے، کہ بندہ صاحب مشاہدہ ہو جائے، تو یہ ہے پیری مریدی کا اجر۔ جس تناظر میں میں یہ کلام کر رہا ہوں صرف اس لحاظ سے، باقی معاملے تو بڑے مزید دیگر بھی ہیں، مگر جب مرید کو اجر ہی نہیں ملتا، ساری زندگی لگاتا ہے ذکر میں، مجاہدے میں، ریاضت میں، مگر اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو اس کا حال بھی اس مزدور کی طرح ہو جاتا ہے جسے مزدوری کے بعد مزدوری نہیں ملتی، وہ کام چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی اپنے شیخ کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بھی انکار کر بیٹھتا ہے کہ اس راہ میں جو کتابیں لکھی گئی وہ صرف قصے کہانیاں ہیں، اگر کچھ اصل ہوتا تو ہمیں بھی ضرور نظر آتا، ہم نے زندگی لگائی ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ حالانکہ اس کے برعکس دیکھا جائے، ایک مالک اچھا ہو، ایک مزدور کو لے کے آئے، اسے کہے کہ ایک دیہاڑی کا کام ہے تو کر دے، اور مزدور ٹکا کے محنت کرے اور کام ایک دن سے زیادہ ہو، مالک کو بھی پتہ ہو، مگر وہ ایک دن میں سمیٹ دے، وقت ضائع نہ کرے، تو مالک خوش بھی ہوگا، مزدوری بھی دے گا، انعام بھی دے گا، کیونکہ وہ مالک اچھا۔ تو اب جب مرید اس طرف آتا ہے تو یہاں پر شیخ کا کام صرف بیج لگانا ہے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، مالی دا کم پانی دینا، پر پر مشکاں پاوے۔ جڑیاں مشکاں نے انہاں نوں کہا جاندہ بیج، اس پر جو اجر ہے مشاہدہ وہ ہے پھل، وہ رب لگائے گا۔ اب جب دنیاوی مالک اچھا ہو تو مزدوری نہیں روکتا،
تو جس کی مزدوری تم اور میں کرتے ہیں وہ مالک تو سب سے اچھا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ کیسے مزدوری روک سکتا ہے اور کیسے اس کا اجر روکتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی اچھا مالک ایک مزدور کو لائے اور وہ کام سنوارنے کی بجائے بگاڑ جائے اور جاتے ہوئے گھر میں چوری بھی کر جائے، تو وہ مالک اچھا بھی ہو تو اسے سزا ضرور دے گا۔ اسی طرح جب مرید کو نظر کچھ نہیں آتا تو وہ شیخ پر تہمت لگاتا ہوا چلا جاتا ہے، اس سلسلے کو ترک کر دیتا ہے، اس نظام کو چھوڑ جاتا ہے، اور یہ اعتراض کرتا ہے کہ اتنے سالوں میں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ تو اتنے سالوں میں جو اس نے خیانتیں کی وہ اس طرف دھیان نہیں مارتا کہ ہر وقت جو میں نے خیانت کی، نماز کے اندر جس نے چوری کی ہو، زبان کے ذریعے جس نے غیبت کی ہو، کان جس کے فحش گوئی سننے کے عادی ہوں، نظر فحش بینی کی عادی ہو، اور مجالس ایسی ہوں کہ کٹر یار دنیا دار ہوں کہ جن کو کھانے پر بلاؤ تو دوڑتے آئیں، محفل پہ بلاؤ تو آئیں نہ، ایسے کٹر یار جس کے دنیا دار ہوں وہ ان کی صحبت میں بیٹھتا ہو، اور اس کے بعد اپنے شیخ کے وظائف ترک کر دیے ہوں، سرے سے ہی پڑھتا ہی نہ ہو، اور ایسا شخص پھر کس منہ سے اعتراض کرے گا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مالک اچھا ہو مزدوری نہ دے بلکہ انعام بھی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر تو صحیح مزدوری کرے یعنی کہ فرائض پڑھ لے اور اس کے ساتھ وہ ایکسٹرا ورک نوافل کی صورت میں کرے تو وہ مالک خود اعلان فرماتا ہے کہ ہم تیری زبان بن جائیں گے جس سے تو کلام کر، یہ کم اجر ہے، اس سے بڑا اجر کیا ہے؟ ہم تیرے ہاتھ بن جائیں گے جن سے تو پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تیری آنکھ بن جائیں گے جن سے تو دیکھتا ہے۔ تو یہ سارے اجر سمٹ کر ایک وجود میں آ جائیں گے اور اس وجود کو قوت ربانی حاصل ہو جائے گی جو اسے ہر معاملے میں کافی ہو جائے گی۔ اب ایسا شخص کبھی بھی یہ نہیں کہے گا اسے کچھ ملا نہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اصول کے تحت چلایا اور پوری امانت کو امانت سمجھا، اس میں خیانت نہیں کی اور دیانت داری کے ساتھ چلتا رہا، اس بندے پر ضرور کرم ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سچے مرید کی شرائط میں سے یہ بات ہے، شرائط میں سے آپ کو پتہ ہے، آپ اگر کوئی چیز یہاں پر قسطوں پر لیں، ایک شرط آپ قبول نہ کریں تو آپ نے جو چیز ڈیمانڈ کی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نہیں مل سکتی، شرائط ساری پوری ہوں تو آپ کی ڈیمانڈ آپ کو ضرور ملے گی۔ اسی طرح آپ کی ڈیمانڈ ہے، ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں اجر چاہیے، مشاہدہ چاہیے، ہمیں کچھ نظر آئے، ہم دیکھنے کے طالب ہیں، ہم یوں ہی بیٹھنے نہیں آتے بلکہ کچھ حاصل کرنے آتے ہیں، تو پھر شرائط پر پورا اترنا پڑے گا۔ جب شرائط کمزور ہوں گی پھر نظر نہ آنا اور تیرا اعتراض کرنا سراسر تیری جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرید کی شرائط میں سے پہلی بات یہ ہے کہ شہوت اس پر غالب نہ ہو، شہوت اس پر غالب نہ ہو، کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے، یعنی کہ حضور پاک فرماتے ہیں جو سلسلہ طریقت میں داخل ہو جائے وہ عام نہیں، وہ خاص ہو جاتا ہے، اور جو خاص ہو اس پر شہوت غالب نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کام مشکل ہے ذرا، اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میرا آغاز سن کہ میں ابتدا میں سخت مشکلات برداشت کرتا رہا، یعنی کہ ہر خوفناک کام پر سواری کی، عائشات کو روکا، لباس اونی جبہ پہنا، یہ پیرو کا پیر کلام کر رہا ہے، اور سر پر چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہوتا اور پہننے کے لیے جوتے نہ ہوتے، کانٹوں پر بھی ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے جی، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ اور اس کے بعد اگر آپ کو کچھ نظر آنا
آپ کی ڈیمانڈ ہو، کچھ نظر آئے، تو ان ساری چیزوں میں تلاش کرتے جائیں آپ کے اندر کیا ہے، آپ کے اندر گن کون سا ایسا گن ہے، کیڑے لال لگے تو جڑا تو مشاہدہ لبے۔ اگر مشاہدہ چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں کو اپنے اندر داخل کرو، ورنہ اعتراض سے پہلے اپنے آپ کو روک لو کہ یہ بھی کم نہیں کہ آپ لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اعمال اس قدر قابل گرفت ہیں کہ ہمیں مجالس سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے۔ یقین کریں ہر بندہ اپنے باطن کو سمجھتا، دیکھتا، جانتا ہے کہ انہیں مجالس میں بٹھانے کے میں اپنے آپ کو معاف کی بات نہیں کرتا، مجھ سے بہتر ہے، میں اپنے آپ پر جب غور کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں مجھے مجلس سے اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا جائے۔ اپنے جب اعمال کو میں دیکھتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے باطن کی پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، میں یہاں پر بیٹھ کے سچی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر اتنا خطرہ مجھے اپنے تئیں ہوتا ہے، اپنے لحاظ سے، تو ہر بندہ دیکھے کہ اس کو اس کے اعمال کا تو علم ہے، اب وہ مشاہدہ چاہتا ہے، جس چیز کا اجر چاہتا ہے، اس کے لیے پھر جو شرائط انہیں پوری کرے۔ پیروں کا پیر کہتا ہے کہ پھر میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ہوتا، پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، میں نہر کنارے جاتا، وہاں پر جو سبزیاں اگتی، نہر کے کنارے جو سبزیاں اگتی، جو جڑی بوٹیاں ہوتی وہ اگتی، جن کے پتے سبز ہوتے، آپ فرماتے ہیں وہ میں کھا کے گزارا کرتا، وہ میں کھا کے گزارا کرتا، اور اپنے نفس کو مسلسل مجاہدے میں رکھتا تھا، اپنے نفس کو مسلسل مجاہدے میں رکھتا تھا۔ یہ کلام ہم نے پہلے کہا کہ یہ صرف طریقت والوں کے لیے ہے، اور طریقت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو حاضر ہیں، ہر جو بندہ مرید ہو گیا وہ صاحب طریقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ راہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو پریکٹیکل لوگ ہیں، جو حالی بیان کر جائیں ہماری طرح یا آپ کی طرح سن جائیں، یہ ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ہے جو پریکٹیکل ہیں اس لائف میں۔ وہ فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ حال نصیب ہو گیا جو قوم صوفیاء کو حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ کس کے بعد جی؟ مجاہدے اور ریاضت کے بعد پھر یہ مقام آ جاتا ہے کہ وہ شخص ضرور اس حال کو پا لیتا ہے جو حال اقوام صوفیاء کے بیان کیے جاتے ہیں کہ صوفیاء کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، یہ مقام ہے۔ یہ ساری چیزیں تب حاصل ہوتی ہیں جب پیچھے مجاہدے کی قوت ہو، ریاضت کی قوت ہو۔ تو مجاہدے کی قوت دے دے نفس کو، پھر روح کی پرواز دیکھ، تیری روح کے اندر پرواز ہی نہیں۔ اب یہ ہے ٹوٹل اصلاحی درس، اس کے اندر کتنے نفس متوجہ ہیں، کتنے سست پڑے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے، اور کتنوں کے سروں سے باتیں گزر جاتی ہیں یہ بھی سمجھ آتا ہے، مگر ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو شکاری ہوتا ہے اسے غرض ہوتی ہے ایک شکار اچھا ہو جائے تو ایک دن کا گزارا ہو جائے گا۔ ہم بھی اسی امید پر درس دیتے ہیں کہ چلو ایک مجلس میں ایک شکار صحیح، ٹھیک ہے، وہ چاہے ہم خود ہی ہو جائیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم خود شکار ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر وہ فرماتے آگے، ہم نے فرمایا کہ پھر جب مجھ پر اسرار کھلے تو میری حالت یوں ہو گئی کہ میں لوگوں سے چھپنے کے لیے اپنے آپ کو مجنوں ظاہر کرتا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں اور مجھ سے دور بھاگیں، مجھ سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ قریب آئیں گے تو کہیں ان کی قربت کی وجہ سے میں غافل نہ ہو جاؤں اللہ کے ذکر سے، تو اس لیے میں اپنے آپ کو محلوق سے دور رکھتا۔ تو جس کا سارا زور ہی محلوق کی طرف ہو ہے جی، اور ہو بھی پیر اور زور سارا اس طرف ہو، یعنی کہ عجیب تماشا ہے کہ ایک بندہ پیر بھی ہو اور اس چیز کا طالب بھی ہو کہ میرے مریدوں میں اضافہ ہو جائے، تو یہ تماشا، عجیب تماشا، ہماری سمجھ سے پرے کی بات ہے کہ کوئی اللہ والا ہو تو وہ اس چیز کا طالب نہیں ہو سکتا کہ میرے مریدوں کی کثرت ہو، کیونکہ
شیخ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق رب سے جڑا ہو، اور جس کا تعلق رب سے جڑا ہو وہ پھر محلوق سے جوڑے. یعنی کہ شیخ کا کام ہے کہ ماں سوائے تیرے سب ہوس، اور وہ اس کے بعد پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو، پھر اس چیز کا طالب ہو کہ میری کثرت ہو، میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، مجھے شان و شوکت ملے، مجھے عزت و مرتبہ ملے. جناب علی یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ پروٹوکول میں تھوڑی سی کمی کر دو، مفتی کلام نہیں کرتے، پیر جناب علی اسٹیجوں پہ چڑھنے سے پہلے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں وہ وقار نہیں دیا جو ہماری شان تھا. آپ کی کیا شان ہے بیان فرما دیں، پھر اس لحاظ سے آپ کو پروٹوکول دیا جائے. پہلے اپنی شان تو بیان کریں. شان آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں، نکمے ہیں، ہم تو خار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں. پھر ان القابات کے ہوتے ہوئے آپ کو اگر پروٹوکول نہ دیا جائے تو کوئی عیب ہے؟ کیوں جی مفتی صاحب؟ کوئی عیب نہیں، بلکہ اپنے نفس کو دیکھنا چاہیے کہ نفس کے اندر کوئی چیز. میں نے اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ جوتوں میں اگر جگہ ملتی تو وہاں پر بیٹھ جاتے تھے. ہم نے جو پڑھا کہ وہ طے کر کے آتے کہ ہمارے لیے کوئی اٹھے گا نہیں، جہاں جگہ ملے گی ہم وہی بیٹھیں گے. اور ان کے آنے سے پہلے مجمع ہوتا تو وہ جوتوں میں جگہ ملتی، ایسے سے قداور اولیاء وہ جوتوں میں بیٹھ جاتے تھے. اور دیکھو کیسے فقیر ہیں، بیٹھتے جوتے پہ ہیں، مگر ان کی شانیں آج ہم بیان ممبروں پر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتے تھے. اللہ ان کو بلند کر دیتا تھا، ان کی عزتیں بڑھا دیتا تھا. پھر فرماتے میں ان کو پاگل ظاہر کرتا کہ لوگ مجھ سے دور بھاگے. اور فرماتے یہ معاملہ 1 2 3 4 5 دن نہیں چلا لوگوں کو دور رکھنے کا، یہ لوگوں کو دور بھگانے کا، یہ معاملہ 1 2 ماہ بھی نہیں چلا. فرمایا یہ 25 سال یہ معاملہ چلتا رہا. ان مجاہدات کا کتنے جی؟ 25 سال یہ معاملہ چلتا رہا. پھر مجھ پر اقوام صوفیاء کے احوال ظاہر کیے گئے. اور تو جناب علی 25 سال مرید ہوئے بھی نہ ہوا ہو، اور پھر قانون کے مطابق 1 ماہ بھی نہ بسر کیا ہو، اور دعویٰ اور پھر مایوسی، یہ سجتی نہیں باتیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو پورے اترے، اور جو بندہ پورا اتر ہی نہ سکے اور جس نے اپنی ڈیوٹی ہی نہ پوری کرنی ہو، ایسے سے لوگ ہیں کہ دیکھیں کہ آج اجتماع ہے، کوئی سویا پڑا ہے، کوئی اپنے کسی مقصد کے لیے محفل کو چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا، کسی نے کسی جگہ جانا تھا وہ اجتماع کو چھوڑ کے اس جگہ چلا گیا. یہ تینوں چیزیں اس چیز پر دال کرتی ہیں کہ ان کے نزدیک ذکر اللہ کی اہمیت نہیں. اگر ہوتی تو یہ تینوں چیزیں ترک کرتے، وہ ذکر میں ہوتے، اپنے کام ذکر کے بعد کرتے، کیونکہ یہ فرض نہیں، ذکر فرض نہیں، یہ محبت ہے، اور محبت کی قضا نہیں ہوتی. یہ یاد رکھے، محبت میں ادا ہی ادا ہے، محبت قضا نہیں ہوتی. تو جب تو اپنے کاموں کے لیے اللہ کے ذکر کو چھوڑے گا تو ان قریب جب تو پھنسے گا وہ تجھے تیرے اس حال میں چھوڑ دے گا. پھر کیا کرے گا جب تو مشکل میں چیخے گا، پکارے گا، التجائیں کرے گا کہ میرا مالک میری سنتا نہیں. تو جب موقع ملے اس کا ذکر چھوڑ جاتا ہے. جب تیرا دل کرے اجتماع کو تو ترک کر دیتا ہے صرف اپنی ذاتی ضروریات کے لیے. حالانکہ گن پوائنٹ پہ تو کوئی چیز نہیں نا، آج نہیں تو کل بھی وہ کام ہو سکتا ہے جو آج کرنے والا ہے، مگر ہم نے آج ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ نفس کہتا ہے، اندر کا شیطان حکم دیتا ہے کہ یہ ضروری ہے، اور کل چھٹی بھی ہے، کام بھی کوئی نہیں، بندہ گھر سکون سے بیٹھا رہے. تو یہ بتاؤ کہ یہ نفس کی چالوں میں کھیلنے والا بندہ کب رب کا دیدار حاصل کر سکا، اور کب وہ بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی حاصل کر سکا، اور کب اسے بیٹھے بیٹھے جناب علی مدینہ نظر آ گیا. یہ بس اشعار ہی ہیں کہ بیٹھے بیٹھے مدینہ دیکھ لیا، مگر ایسے لوگ ہیں جو بیٹھے بیٹھے حضور کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. مگر وہ مرد ہیں، نر ہیں، نر ہیں، وہ صحیح مرد ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں کہ
پھر 1 سال میں اس حالت میں رہا کہ نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، یوں میری حالتیں ہوا کرتی تھی، یوں حالتیں، نہ کھاتا تھا نہ پیتا۔ اور پھر آگے بات، بچے بھی بیٹھے ہیں، وہ فرماتے کہ میں رخصت کو ترک کر دیتا تھا، رخصت اختیار نہیں تھا کرتا۔ یہ ہے رخصت کہ تمہیں کام ہے تو تم وہ کر لو، ذکر اللہ کو چھوڑ دو، کون سا فرض ہے، مگر رخصت ترک کر دو، ذکر اللہ فرض کر لو، رخصت ترک کر لو، وہ کام کل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اہمیت اللہ کے ذکر کی اہمیت۔ میں صرف آپ کو، میں جو باتیں کرتا ہوں ان پر عمل بھی کرتا ہوں۔ میں پچھلی دفعہ اتنا بیمار تھا، 3 انجیکشن لگوا کے میں اجتماع میں آیا تھا، اور اس کا خمیازہ میں پورا ہفتہ ہو گیا ہے، ابھی بھی میں تکلیف میں بیٹھا ہوا ہوں کہ اس مرض کو فوراً روکنے کی وجہ سے مجھے پورا ہفتہ مسائل کا سامنا رہا، اور ابھی بھی ہے، مگر میں نے وہ ہیوی ڈوز اس لیے لی کہ میری چھٹی نہ ہو، اس لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے پھر یہاں بیماری کی حالت میں پڑا رہا۔ ہم فجر کے بعد ہی گئے یہاں سے، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اٹھے ہیں۔ تو جو معاملے محبت کے لیے ہوتے ہیں نا، وہ پھر ان چیزوں کی، اور یہ کوئی مار کا نہیں میں نے مارا، یہ حق بنتا ہے کہ جو طریقت کا دعویٰ کرے قربانی کا جذبہ تو رکھے نا۔ اگر اندر جذبہ ہی قربانی کا نہیں ہے تو پھر وہ بندہ کبھی بھی اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کے دل نہیں بدل سکتا، کیونکہ وہ خود اپنی عمل کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کا عمل دیوار پر دے مارے جانے کے قابل ہے۔ پھر آگے سنو، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا رب میرا امتحان لیتا کہ عبد القادر رخصت کو اختیار کرے گا یا میری بارگاہ کی حیا کرے گا، تو عبد القادر اس کی بارگاہ کی حیا کرتا تھا، رخصت کو ترک کر دیتا تھا۔ اب رخصت بہت ساری چیزوں میں ہے، جیسے آپ میں سے کوئی حقوق زوجیت ادا فرمائے اور اس کے بعد ابھی 10-11 بجے وہ حقوق زوجیت سے فارغ ہو، فجر صبح کے وقت ہے 4 بجے، تو وہ پوری رات یوں ہی پڑا رہے، غسل نہ کرے کہ وقت ہے نماز کے اندر اتنا۔ تو جو یہ وقت ہے نا نماز کے اندر، اس کو کہتے ہیں کہ شرع معاف کرتی ہے۔ شرع کہتی ہے نماز کی تاخیر ہو گئی تو گرفت ہے، نماز سے پہلے جو وقت ہے اس کے اندر اس نے غسل کر لیا تو درست ہے، مگر طریقت یہ کہتی ہے کہ فوراً کر لے۔ یہ جو درمیانی وقت ہے یہ بھی اس ناپاکی کی حالت میں وہ وقت نہ گزار، کہ جو وقت ناپاکی کی حالت میں گزرے گا وہ تسبیحات سے بھی محروم ہوگا، پڑھنے پڑھانے سے بھی محروم ہوگا، اس کے اندر تو کوئی دینی ایکٹیویٹی کر نہیں سکتا، کیونکہ تیرا نفس بھی تجھے روکے گا، اور عالم تو ہے نہیں تجھے پتا ہو کہ کون سا عمل کر سکتے ہیں کون سا نہیں کر سکتے، اس لیے فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہ عادت بنا لینا کہ اگر رات کو حقوق زوجیت ادا کیا، صبح غسل ہی نہ کیا، نماز جاتی رہی، اور اس کی عادت بنا لی جائے، تو اس عمل کے ساتھ یہ نماز کا میں نے معاملہ خود ایڈ کیا، حالی تاخیر مسلسل ہر بار تاخیر، فرمایا کہ وقت نزاع ایمان سلب ہونے کا ایک سبب ہے، وقت نزاع ایمان سلب ہونے کا ایک سبب ہے، اس لیے کم از کم نماز کے ترک ہونے سے پہلے غسل کر کے نماز ادا کیا کرو، تاکہ اس معاملے میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکو کہ کتنی بڑی وعید ہے کہ ایمان کے سلب ہونے کا۔ لوگوں کو ایمان ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہم ایمان لفظ نہیں بول دیتے، ایمان کی اہمیت کیا ہے جناب علی؟ یہ ان لوگوں کو پوچھو جنہوں نے قربانیاں دی تھی لا الہ پڑھنے کے لیے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر ان کی چربیوں نے ریت کی گرمیوں کو بجھایا تھا۔ پھر جناب علی ایک صحابی نے کلمہ پڑھا نا، تو مالک اس کا بڑا جو تھا وہ ظالم تھا، کافر تھا، طرح طرح کی اذیتیں دیتے، طرح طرح کی ان کو اذیتیں دیتے، وہ مگر باز نہ آئے، انہیں کہا کہ کلمہ چھوڑ دو، حضور کا کلمہ نہیں پڑھنا، مگر عشق تیرے دا رنگ محمد
جے چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ، کیونکہ وہ کچا رنگ للاری وارا جڑا چڑھدا لیندہ چڑھدا۔ یہ حضور کے عشق کا رنگ جب چڑھ جائے پھر اترنے کا نہیں۔ وہ صحابی کلمہ نہیں تھے چھوڑتے، طرح طرح کی اذیتیں، آزمائشیں، مصیبتیں ان پر ڈالی گئیں۔ آخر جان دینے کا وقت آ گیا۔ ان کے قبیلے میں 2 اونٹ تھے پاگل، وہ لائے گئے۔ ایک اونٹ کا رخ اس طرف کر دیا، سنو کہ تمہارے کانوں میں تو آواز اذان کی دی گئی، تمہیں تو گڑتی درود پڑھ کے دی گئی، تو نے دین کے لیے کیا قربان کیا، تو نے دین کے لیے کون سی قربانی دی، تو نے اپنے نفس پر صرف مشقت ہی ڈالنی ہے اور اس پر بھی تو کمزور ہے۔ ایک مشقت، ایک وزن نفس پر رکھنا ہے، جان نہیں دینی، بلکہ جانے جان سے ملاقات کا سبب بن جائے گی یہ چیز، نفس پر وزن ڈالنا۔ وہاں جان دینی پڑتی تھی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد آزمائش تھی، آزمایا جاتا تھا۔ پھر جناب علی 2 پاگل اونٹ لائے گئے، ایک کا رخ مشرق کی طرف کیا گیا، ایک کا مغرب کی طرف، اور ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ رسے کے ساتھ باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی۔ اب دونوں محالف سمت میں تھے، اور اونٹوں کو تھوڑا سا آگے کیا، جب تھوڑی سی کھچ لگی نا ٹانگوں میں تو کہا یہ چھوڑ دیں گے ہم، اس سے قبل کہ یہ چھوڑے تو کلمہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ جان تو جا سکتی ہے، ہم نے حضور کو دیکھ کے جو کلمہ پڑھا اس سے پھر سکتے نہیں۔ یہ صحابی جنہوں نے کلمہ پڑھ کے پھر قربانیاں دی، تو نے کیا قربانی دی ہے؟ تیرا ایمان تو فجر کے وقت تجھے اٹھا نہیں سکتا، اتنا مریض ایمان ہے تیرا بیچارہ۔ تیرا تو ایمان طلب کرے، تیری تو دعا کے قابل کہ اسے تیری دعا کو بھی دعا چاہیے، تیری توبہ کو بھی توبہ چاہیے، تیرے ایمان کو بھی ایمان چاہیے، تیری حیا کو بھی حیا چاہیے، تیرے اعمال کو بھی اعمال چاہیے۔ یہ ہم سب کی بات ہے، آپ کی بات نہیں کرتا۔ بحثیت قوم یہ مسلمانوں پر جو زوال ہے کیوں ہے؟ اس زوال کی وجہ یہ ہے، یہ تو حکمرانی کے لیے آئے تھے، ان کا تو رسول مدد کرنے والا ہے، بشارت دینے والا ہے، نجات دینے والا ہے، ان کے تو ہاتھ اٹھے رب عطا کرنے والا ہے، یہ تو تاریکیوں میں بیٹھے رب کو یاد کریں، جنگلوں کے اندر رب شہروں میں چرچے کرنے والا ہے۔ یہ امت تو رب سے چھپ کے محبت کرے، ظاہر نہ کرے، رب جبریل کے ذریعے اعلان کروانے والا ہے کہ یہ میرا محب ہے، اس سے محبت کرو۔ اور پھر اس امت پر یہ زوال، اس امت کا یہ حال، اور اس قوم کا، اس ملک پاکستان کا جو تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر، ایک ہنگامہ ہے، ایک تماشا ہے، سکون نامی چیز نہیں رہی، انتشار اتنے اذہان میں پیدا کر دیے۔ یہ سارے ظلم جو ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں نا، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ صحیح میں نہیں کہتا، رب خود فرماتا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ باعثیت امت ہم حضور کی تعلیمات پر آج آ جائیں تو ان کفار کی، ان ظالم حکمرانوں کی کیا مجال ہے کہ یہ سر بھی اٹھا سکیں، کیونکہ ایمان کی قوت ہے، ایمان کی۔ آپ نے دیکھا کبھی شیخ مجلس میں بیٹھا ہو، مریدوں پر خوف طاری رہتا ہے، سناٹا طاری ہوتا ہے، مرید بیٹھے ہوں تو دوسرے مریدوں پر خوف نہیں طاری ہوتا، سناٹا نہیں ہوتا۔ جتنا شیخ کا ادب کیا جاتا ہے اتنا مرید کا نہیں تھا۔ کیوں؟ صرف اس کا ایمان کامل ہوتا ہے شیخ کا، اس کا جس کا ایمان کامل ہو اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ وہ جب مرید کی طرف دیکھے تو دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں مریدوں کی، صرف اس لیے کہ ابھی کوئی ہم سے ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جو ان کو ناراض کر دے۔ تو اتنی عقیدت، اتنا احترام کون پیدا کر دیتا دلوں میں؟ وہی ایک بندے کے لیے جس نے اس کے ساتھ یاری کا حق ادا کیا، تو جس نے جناب علی زندگی گزار دی،
داڑھی میں سفید بال آ گئے، بالوں میں سفید بال آ گئے، اور پھر دل کے اندر کوئی سفیدی نہ آئی، وہ جسے نور کہتے ہیں، وہ کالے کا کالا ہی رہا، تو پھر یہ بال تجھے کیا خبر دے کے گئے کہ تیرے اعمال ابھی اس قدر دمدار نہیں کہ اس کی طریقی کو مٹا دے۔ پھر یہ دیکھو کہ جناب علی تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں کلمہ تو نہیں چھوڑتا، انہوں نے اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ وہ جو صحابی کی ٹانگیں باندھی تھی نا اونٹوں کے ساتھ، اونٹ دڑوا دیے گئے، ایک دڑ اونٹ ادھر لے گیا، ایک دڑ ادھر چلا گیا، اس طرح ابلتے ہوئے کڑاہ میں صحابیوں کو ڈالا گیا کہ چھوڑ دو نبی کا کلمہ۔ وہ نہیں تھے چھوڑتے، ابلتے ہوئے کڑاہ میں کہ تیل ابلتا تھا اس میں ڈال دیتے تھے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کی قیمت انہوں نے ابلتے ہوئے کڑاہ میں جا کے بھی دی، جسم کے 2 دڑ ہوتے ہوئے کروا کے بھی دی، اور اپنے جسموں کو تیروں کے ساتھ اس طرح چھلنی کروایا کہ تیر ہی تیر نظر آتے تھے، وجود نظر نہیں آتا۔ کس کے لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور تو پڑھ کے صرف نفس پر پاؤں نہ رکھ سکے، نفس کو کچل نہ سکے، نفس اتنا کمزور تو یار نہ بن، اتنی حیا تو کر کہ تجھ پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں، تجھ پر صرف یہ ہے کہ تو نے نفس سے کنارہ کرنا ہے۔ اور نفس سے کنارہ کرنے کے کتنے فائدے ہیں، سنو۔ نفس سے کنارہ کرنے کا سب سے پہلا فائدہ ہے رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ خود فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اسے کسی چیز کی طلب ہو بغیر مشقت وہ عطا کرتا ہے، بغیر مشقت وہ عطا کرتا ہے، بے موسم پھل کھلاتا ہے جی۔ بے اولادوں کے لیے دعا کرے، اللہ انہیں اولاد دے دیتا ہے جی۔ مریضوں کے اوپر نظر ڈالے، شفا دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے عزت کا تاج پہنا کے محلوق کو اس کے ارد گرد جمع کر دیتا ہے، وہ محلوق میں بمثل قبلہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ ہیں وہ جناب علی طواف کرنے والے، اس کا اتنا عزت اتنا مقام دے دیتا ہے جو نفس کو دباتا ہے۔ اور نفس کو دبانے کے لیے رخصت سے بات چلی تھی، اسے ترک کرنا پڑے گا۔ ہم نے صرف رخصت ترک کرنی ہے، صرف رخصت صحابہ نے جاننے دی تھی۔ اور رکھو نے ککڑا ابلدا تو تانوں بندہ آکھے تے اج جننے مولوی نے انہاں نوں بھی کٹھیاں کر لے، لگ پتہ جائے گا کنے وچ جاندے نے ابلدے کڑاہ۔ سب نے کہنا حکمت کے تحت کلمے سے فی الوقت رک بھی جائیں تو دل میں ہمارے تو ارادہ مضبوط ہے نا، ہم دل سے ارادہ کفر نہیں رکھتے، یوں کہہ کے جانیں بچائے جائیں گی۔ مسئلے تنوں آندے صحابہ نوں نہیں سی آندے جی۔ تیرے استاد مدارس میں پڑھانے والے ہیں، سبحان اللہ، ان کے استاد سبحان اللہ جن کو رب نے پڑھایا، رب نے سکھایا، سبحان اللہ۔ وہ جو تجھے ضرورت پڑے، تو مسئلہ کسی مفتی کو تلاش میں نکلتا ہے، کسی مولوی سے جا کر پوچھتا ہے، انہیں مسئلہ بتانے کے لیے جناب رسول اللہ موجود ہوتے تھے، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا حضور سے پوچھتے۔ پھر جناب علی ان کو مسئلے نہیں تھے آتے، تجھے زیادہ آتے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے رخصتیں تو قبول کی ہیں، رخصت ہے جی، ہر معاملے میں رخصت قبول کی۔ اور اس رخصت کا نتیجہ یہ ہے، اللہ معافی دے، کہ اس حد تک امت پہنچی ہوئی ہے کہ شاید ایمان سے بھی رخصت ہو جائے۔ دین کی بات کر کے دیکھ لو، جوان تیش میں آ جاتے ہیں، چھڈو جی مولویاں دی گلاں ہیں جی، چھڈو جی مولویاں دی گلاں، دین کی بات کرو انہیں تیش آ جاتا ہے۔ اس وقت والدین جناب علی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمسائے خودکشیاں کر رہے ہیں، ساتھ والوں کو خبر ہی کوئی نہیں۔ حضور نے تو فرمایا کہ شوربہ زیادہ کر لو، گوانڈیاں نوں بھی بھیج دیو۔ جناب علی اب تو خیر ہے ہی شوارمے اور پیزے کا دور، شورے کا دور ہی گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس امت کے جو اہلاک تھے،
اہلاک سے بندہ پہچانا جاتا ہے، اہلاک ہی نہ ہو جس بندے کے اندر، کیا حسین ہو۔ حضور نے فرمایا اہلاک، اچھا اہلاک جنت کی ضمانت۔ حضور نے فرمایا اچھے اہلاک والا جنت میں جائے گا اور برے اہلاک والا جہنم میں جائے گا۔